بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی قاعدے کا 8واں سبق ہم پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے مدنی قاعدے کے 7 سبق پڑھ لیے ہیں، آج انشاءاللہ 8واں سبق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 8 ہے کھڑی حرکات۔ دیکھیے بتا رہے ہیں کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ دوسری بات بتاتے ہیں کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تیسری بات ہے اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یہ 3 باتیں بتائی ہیں، ان کو انشاءاللہ پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد یہ اپنے سبق کو روانی کے ساتھ رواں بھی پڑھیں گے اور ہجے بھی کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیں پہلی بات بتائی ہے کہ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ دیکھو جیسے یہ زبر ہے، یہ زیر ہے اور یہ پیش ہے، ان کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حرکات، ٹھیک ہے، یہ حرکات ہے۔ اسی طرح اب اگر کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، یہ بھی حرکات ہی ہے، لیکن کیونکہ یہ بھی حرکات ہی ہے، کھڑی حرکات، ٹھیک ہے، ان کو کھڑی حرکات کہیں گے، کھڑی حرکات، ٹھیک ہے، یہ کھڑی حرکات ہو گئی، ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ دوسری بات بتائی ہے کہ یہ کھڑی حرکات جو ہے وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف مدہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ حروف مدہ 3 ہے۔ دیکھیں یہ کھڑی حرکات ہے، اس کو میں ایک کونے پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، یہ بھی حرکات، یہ بھی حرکات، یہ حرکات جسے کہتے ہیں وہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور کھڑا زبر، کھڑے زیر، الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، الف، واو اور یا، یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہم نے پڑھا تھا۔ دوسری ایک بات اس کے اندر ہم نے پڑھی تھی کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، کھینچ کر پڑھیں۔ اب حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے تھے تو کہا کہ یہ کھڑی حرکات جو ہے یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہی ہے، حروف مدہ کے قائم مقام ہی ہے، یعنی جتنا اس کو کھینچتے تھے اتنا ہی ان کو بھی کھینچیں گے، چونکہ یہ بھی اصل میں یہی ہے، اسی کے قائم مقام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھو یہ با، الف زبر با، الف مدہ ہوا، ٹھیک ہے، الف مدہ ہوا، یہاں پر با واو پیش بو، واو مدہ ہوا، یہ واو مدہ ہوا، اور با یا زیر بی، یہ یا مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، جو کہا کھڑی حرکات اصل میں حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ تو جیسے با، الف زبر با اصل میں یہی ہے، با کھڑا زبر با، با کھڑا زبر با، ٹھیک ہے، اور با پیش بو اصل میں یہ با الٹا پیش بو، ٹھیک ہے، اور با یا زیر بھی اصل میں با کھڑی زیر بھی، یہ با کھڑا زبر با اصل میں با الف زبر با ہی ہے، اسی کے قائم مقام، با الف، با کھڑا زبر با، یہ با الف زبر با کے قائم مقام ہے، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو کے قائم مقام ہے، اور با کھڑی زیر، با کھڑا زیر بھی
یہ با یا زیر بی کے قائم مقام ہے. اب ان کو ہم کیسے پڑھتے تھے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر کیسے پڑھتے تھے؟ با الف زبر با، با ایک الف کھینچتے تھے. با واو پیش بو، بو ایک الف. با یا زیر بی، بی ایک الف کے برابر. حرکات میں ہم نے پڑھا تھا کہ کھینچنا نہیں ہے. جیسے اب یہاں حرکات اگر لگا دی جائے، با زبر با اور با زیر بی اور با پیش بو. اب ان کو نہیں کھینچنا، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ با زبر با، با زبر با، اور اس کو با الف زبر با کھینچا ایک الف. اب اس کو بھی اس کی طرح نہیں کہ با کھڑا زبر با، ایسا نہیں. اس کو اس کی طرح پڑھیں گے. با کھڑا زبر با، با الٹا پیش بو، با کھڑا زیر بی. ٹھیک ہے. تو یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے. جتنا حروف مدہ کو کھینچتے تھے اتنا ہی کھڑی حرکات کو بھی کھینچیں گے. ٹھیک ہے. اب اس سبق کو پڑھتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تا کھڑا زبر تا ایک الف کے برابر، اور زبر ہے تو منہ کھول کر. تا کھڑا زبر تا، تا ای، تا الٹا پیش تو ہے ایک الف کے برابر. جس طرح وہاں با واو زبر با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی ایک الف کے برابر کھینچا تھا. تو کھڑی حرکات چونکہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے تو ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب کیسے پڑھیں گے؟ تا تی تو ایک الف کے برابر کھینچ کر، تا تی تو. اب یہ تا آیا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پور کریں گے. اور دونوں میں یہ بتایا تھا کہ ملتی جلتی آواز والے جو حروف ہیں تو ان کے اندر بھی فرق کرنا ہے. تو یہاں بھی تا ہے، اس کے بعد تو ہے، اور تو اس کو پور کریں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور تا مستعلیہ میں سے نہیں تھا تو اس کو ہم نے باریک پڑھا. کیسے پڑھیں گے؟ او کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو، تو تی تو پور کر کے. تو جب تو پر الٹا پیش آئے گا اسی وقت ہونٹ گول ہوں گے، ورنہ ہونٹ گول نہیں ہوں گے پور کرنے کے لیے. کیسے؟ تو تی تو ایسے. پھر زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. اب زال میں نرمی ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ. زال کھڑا زبر زا، زال دی، زال الٹا پیش زو، زا ری زو، زا ری زو ایسے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد وہ کھڑا زبر وہ، وہ کھڑا زیر وی، وہ الٹا پیش وہ، وہ وی وہ. سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو ایسا. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح پورے سبق کو پڑھیں گے. اب میں صرف سیدھے پڑھ لیتا ہوں، یاد رکھ اسی طرح یہ آخر تک اسی طرح ہی کر کے پڑھیں گے. سا سی سو پہلے زبر ہے تو اس میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، منہ کو کھول کر پڑھیں گے. سا سی سو حروف صفیریہ ہے تو سیدھی کی طرح آواز نکلنی چاہیے. اس کے بعد صاد ہے تو وہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پور کریں گے. صا صی صو، صا صی صو. دا دی دو، دا دی دو. پھر ضاد ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پور کریں گے.
ض ضي ضو ض ضي غو، پھر کاف ہے کا کی کو، پھر اس کے بعد قاف ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پور کر کے پڑھیں گے قا قی قو قا قی قو، صرف آخر میں ہی ہونٹ بولوں گے ہا ہی ہو ہا ہی ہو آ ای او۔ دیکھو اس سے پہلے حرکات والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف پر کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر الف پر کوئی حرکت آ جائے گی یا جزم آ جائے گا تو پھر وہ الف حمزہ ہو جائے گا۔ دیکھو یہاں پر حمزہ کے ساتھ دوسرا الف کو بھی لکھا ہے اور اس پر حرکت لگائی ہے، تو اس اصل میں یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہی ہے، آپ کو سمجھایا گیا ہے یہاں پر اور بتایا گیا ہے کہ یہ حمزہ ہے اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت لگ گئی ہے، پہلے پر کھڑا زبر ہے، پھر کھڑا زیر ہے، پھر الٹا پیش ہے، تو یہ حرکات لگنے کی وجہ سے اب یہ الف الف نہیں رہے بلکہ یہ حمزہ ہو گئے ہیں، تو اب اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ یہ بھی حمزہ ہے چھوٹے والا اور یہ بھی حمزہ ہی ہے الف کی شکل میں، ٹھیک ہے، تو دونوں کو آ ہی پڑھیں گے آ ای او، پھر عین آ عی عو، پھر حرف مستعلیہ ہے اس کو پور کر کے پڑھیں گے خا خا خی خو خا خی خو، زیر ہے کھڑا زیر ہے تو وہاں پر آواز کو گرانے میں جو خا کو پور کرنا ہے تو اس کو باریک، یہ خا باریک نہ ہو جائے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ خا کے نیچے زیر آئے تو اس کو آواز کو گرانے میں حرف ہی باریک ہو جائے بلکہ آواز گرے گی لیکن وہ حرف پور رہے گا، کیسے خا خی خو خا خی خو۔ اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے غین آیا غا غی غو غا غی غو، با بی بو، ما می مو، ایک الف کے برابر کھینچ کر وا وی وو، ہونٹوں کو گول کر کے وا وی وو، فا فی فو، لا لی لو، نا نی نو، را ری رو۔ دیکھو حرکات میں ہم نے پڑھا تھا را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور کریں گے اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، تو جس طرح را پر زبر اور پیش آتا تھا تو ہم را کو پور پڑھتے تھے، اسی طرح کھڑا زبر اور الٹا پیش آئے گا تب بھی را کو پور ہی کریں گے، اور جس طرح را کے نیچے زیر آنے سے را کو باریک پڑھتے تھے اسی طرح را کے نیچے کھڑا زیر آنے سے بھی را کو باریک ہی پڑھیں گے، تو پہلے والا اور تیسرے والا را پور کریں گے، کھڑا زبر اور الٹا پیش ہے، اور بیچ والی را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے نیچے کھڑا زیر ہے۔ کیسے پڑھیں گے را ری رو را ری رو، پہلا اور تیسرا پور را ری رو، جا جی جو، شا شی شو شا شی شو، یا ی یو یا ی یا ی یو، ایسے پڑھیں گے۔ تو یہ سبق نمبر 8 کا مدنی قاعدے کا جس کو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں کلام پاک کی تلاوت کرنے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔